وتضع كل ذات حمل حملها وترى چاند کے ہر مہینے میں یہ عجیب مزاج ہے کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے کچھ ایسے کام وضع کر لیے ہیں، گڑھ لیے ہیں اور بنا لیے ہیں جن کو کیا جاتا ہے دین سمجھ کر، ثواب کے ارادے سے، حالانکہ وہ سارے کام بغیر ثبوت کے ہیں، جن کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ ماہ رجب کی 27ویں شب اور رات کو شب معراج کے طور پر منانا، عبادتیں کرنا، نوافل پڑھنا، اور 27 کے دن کو روزہ رکھنا، یہ بھی مسلمانوں کا گڑھا ہوا اپنا ذاتی عمل ہے، کوئی ثبوت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور اسراء کا سفر، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک جو فلسطین میں واقع ہے، یہ سفر کا حصہ اسراء کہلاتا ہے۔ اور پھر وہاں سے یعنی مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، جنت اور اس کی نعمتوں کی دیدار، جہنم اور اس کی سزاؤں کے کچھ نمونے کا مشاہدہ، یہ حصہ معراج کہلاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ انبیاء کرام کی نبوت و رسالت پر جس طرح سے ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے انبیاء کرام کے معجزوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے انبیاء کرام کو بہت سے معجزے عطا کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزے عطا کیے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا وہ معجزہ ہے جس کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر لوگ قیامت تک ایمان لاتے رہیں گے۔ انہی معجزوں میں سے اسراء اور معراج کا سفر بھی آپ کا معجزہ ہے۔ یہ بیداری کے عالم میں آپ کے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کروایا، یہی عقیدہ رکھنا ہے۔ اور اس سفر میں جو کچھ آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا، جو کچھ آپ نے سنا اور آ کر کے اپنی امت کے سامنے اور ساری اس وقت کی ساری انسانیت کو جو آپ نے سنایا، ان سب پر ایمان رکھنا ہے کہ نبی نے فرما دیا یہ ایسے ہی ہے، واقعے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس معجزے میں درس و عبرت اور نصیحت کے جو پہلو ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ سنانے کے بعد، سن لینے کے بعد ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو جو فوراً عمل کے لائق ہوں، فوراً عمل شروع کرنا چاہیے۔ عملی کوتاہی نے، عملی غفلت نے ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، اتنا کمزور کہ ہم بڑا سے بڑا گناہ کر لیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے اور کمزور ہوتا ہے۔
گھٹتے گھٹتے یا یوں کہہ لیجئے کہ گناہ کر کے ہم لوگ اپنے ایمان کو گھٹاتے 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 اور کمزور کرتے کرتے یہاں تک پہنچا دیے ہیں کہ اب ہمارا ایمان وینٹیلیٹر پر ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے، ورنہ مسجدیں ویران نہیں ہوتی۔ اذانیں سن کر مسجدوں کے پاس اللہ نے رہنے کا موقع دیا اور ہم مسجد سے دور رہتے، ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ معراج کے سفر میں مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی ضیافت اور مہمان نوازی ہوئی، وہ دودھ اور شراب کے پیالے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ مہمان نواز حضرت جبریل نے کہا اخذت الفطرہ، آپ نے فطرت کو لیا۔ فطرت کا کیا مطلب ہے؟ دودھ انسان کی خاص طور سے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بچپنے کی عمر میں اس کی فطری غذا ہے، اس کی پیدائشی خوراک ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی توحید اور اللہ کا دین انسان کا، صرف مسلمان کا نہیں، سارے انسان کا فطری اور پیدائشی مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت اور اپنی توحید کو ہر بچے کے اندر رکھ دیا ہے، چاہے وہ پیدا ہونے والا بچہ کسی مسلم خاتون کی کوکھ سے جنم لے رہا ہو یا کسی غیر مسلم کی خاتون کی کوکھ سے جنم لے رہا ہو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ نے سارے انسان کو دین توحید پر پیدا کیا ہے۔ بارہا سنتے ہیں، غیر مسلم بھی کہہ دیتے ہیں سب کا مالک ایک ہے، جو چاہے اوپر والا کرے۔ سب کا مالک یہ اوپر والا کون ہے؟ یہ فطرت کی زبان ہے، یہ فطرت کے بول ہیں جو انسان کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے دودھ انسان کی فطری اور پیدائشی غذا ہے، اسی طرح سے اسلام اور اللہ کی توحید بھی ساری انسانیت کا پیدائشی مذہب اور دین اور دھرم ہے۔ پھر یکے بعد دیگرے حضرت جبریل نے یہ بھی فرمایا اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے، صرف لے لینے کا لفظ ہے، پینے کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے لغوت امتو کا، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آج دنیا میں دنیا کی حکومتیں اور دنیا کی حکومتوں کی اگر سب سے بڑی نہیں تو بڑی تجارت اور بڑے دھندے میں شراب کی تجارت ہے۔ اپنے ملک میں جب پہلے لاک ڈاؤن کے بعد کچھ کاروبار کھولا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے شراب کی دکانیں کھولی گئی، تو سب سے زیادہ بکنے والی چیز جو تھی وہ شراب۔ آپ نے پیشین گوئی کی ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ شراب کا نام بدل بدل کر کے پئیں گے۔ آج اس زہر کو، عقل ختم کر دینے والے زہر کو
عقل پر پردہ ڈالنے والے اس مشروب اور ڈرنک کو پوری دنیا میں الا ماشاء اللہ جن ملکوں کی حکومتوں کو اللہ نے خاص توفیق دی ہے انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے، ورنہ سارے ممالک اس میں مجرم ہیں، جس کا نتیجہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ شراب یہ وہ مشروب ہے اور انسان کی عقل اس طرح سے متاثر ہو جاتی ہے ایک شرابی اور داروڑیے کی کہ شیطان دو کو لڑوا دیتا ہے، بغض و عداوت اور دشمنی پیدا کراتا ہے۔ پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کا آپ نے سیر کیا، جن جن نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی سب پر ایمان رکھنا ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، بات کو لمبی نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو بڑی خوشخبری بھی ملی اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ خوبرو نوجوان جس کو میرے بعد اللہ نے نبی بنایا، اس نبی کے امتی میرے امتیوں سے زیادہ جنت میں ہوں گے۔ مسلمانوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتی یہود جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے اور چہیتے کہتے ہیں، یہ جنتی نہیں ہو سکتے۔ حضرت موسیٰ نے فرما دیا تھا وہی موسیٰ کی امت میں سے جنتی ہوں گے جو حضرت موسیٰ پر صحیح ایمان رکھتے ہوں۔ پھر 50 وقت کی نمازوں کی فرضیت پر جو موسیٰ کی گفتگو ہوئی اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے اس کو 5 وقت پر لا کر کے رکھا، جو معراج کا خاص سوغات اور تحفہ ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 نماز کی باجماعت پابندی کرنا یہ ہدایت پر قائم رہنے کی ضمانت اور گارنٹی ہے، اور جو آدمی باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، پڑھتا تو ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، وہ اپنے نبی کی سنت چھوڑنے والا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور جو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم نے جنت کی پہچان کروائی کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز اور اپجاؤ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اس کی زمین ہموار اور خالی اور چٹیل ہے۔ وَغِرَاسُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اور اس کے پودے ہیں، جنت کے پودے ہیں، یہ کلمات کہنا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، اور سب تعریف اللہ کے لیے، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی دعا و مناجات کے لائق نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے نام پر منت اور نظر مانی جائے۔ اللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ کثرت سے اس کلمے کو پڑھو، آپ اپنی امت سے جا کر کے کہہ دیجئے گا۔ پوچھ لیجئے مسلمانوں کو کتنے کو یہ کلمات ذکر کے یہ بول یاد ہیں۔ خوب پڑھنا چاہیے ان کلمات کو۔ آپ نے جنت بھی دیکھی اور جنت کی نعمتوں کے نمونے بھی دیکھے، اور جہنم بھی دیکھا اور جہنم کی سزاؤں کے نمونے بھی دیکھے۔ یہ اصل بیان کرنا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
کچھ گناہوں کی سزاؤں کو کیوں دکھایا؟ دنیا میں بہت طرح کے گناہ ہیں، لیکن خاص طور سے کچھ گناہ اور کچھ ان کی سزاؤں کو کیوں دکھایا؟ کیونکہ وہ گناہ دنیا میں خوب کثرت سے ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، اور ہم اور آپ کرنے والے ہیں، کوئی دوسرے نہیں، ہم اور آپ کرنے والے ہیں۔ آپ نے جہنم کے داروغہ فرشتے کو دیکھا جس کا حلیہ آپ نے بتایا، بڑا ڈراؤنا، چہرے پر ہنسی خوشی اور بشاشت کے کچھ بھی آثار نہیں۔ ایک آدمی جو ہر وقت غصے میں رہے اس کی شکل ڈراؤنی ہو جاتی ہے، جہنم کے فرشتے کی شکل کچھ اسی طرح آپ نے بیان کی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا جو اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں کی طرح آگ کے انگارے نگل رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے اگر ڈر ہو جہنم کا۔ تو پتھر کے ٹکڑوں کی طرح آگ کے انگارے نگل رہے ہیں جو ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے ہیں۔ یہ سزا کیوں؟ کس گناہ پر؟ آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال، اناتھ بچوں اور بچیوں کا مال ناجائز ہڑپ کر لیتے تھے، ان کا مس یوز کرتے تھے۔ سورہ نساء کی شروع کی آیتیں پڑھ لیجئے گا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کے ساتھ یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں، دنیا ہی میں مال کھائیں گے، ابھی چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہیں تبھی تو کھانے کا موقع ملے گا۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، روپے پیسے نہیں کھا رہے ہیں، زمین جائیداد نہیں ہڑپ کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ ٹھوس رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، مرنے کے بعد وہ دہکتی آگ میں ایسے لوگ جلیں گے۔ کیا یہ گناہ نہیں ہوتا ہے آج؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یتیموں کے ساتھ ناانصافی، یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی۔ اور اس کے برعکس آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو یتیم کا خیال رکھے، یتیم کی پرورش کرے، اس کے مال کی دیکھ بھال کرے، اس کے مال کو افزائش اور بڑھوتری دھندے میں، ایسے دھندے میں لگا دے کہ بڑھے اس کا مال، تو کل قیامت کے دن یتیم کی ایسی پرورش کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قریب میں ہوگا جنت کے اندر۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو اشارہ کر کے دکھایا کہ جس طرح سے 2 انگلیاں پاس ہیں، انگلیوں میں دوری نہیں، اسی طرح سے یتیم کی پرورش کرنے والا بھی مجھ سے جنت سے دور نہیں ہوگا۔ دوسرا گناہ، سود کھانے والوں کی شکل و صورت آپ نے بتائی۔ بیاج اس وقت کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ مالداروں کے لیے، اس ظالمانہ سسٹم پر وشواس رکھنے والوں کے لیے، انسانیت سے گری ہوئی اس قسم پر وشواس رکھنے والوں کے لیے کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ، اور مجبوروں اور ضرورت مندوں کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سود اور بیاج کا کاروبار ہے۔ دونوں برابر کے مجرم ہیں اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سود خاروں کے پیٹ ایسے بڑے بڑے کر دیے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے ہیں۔ انسان کا پیٹ جانور کے پیٹ کی طرف بڑا کر دیا جائے تو وہ کتنا بد شکل لگے گا، کتنا بدصورت لگے گا۔ اور فرعون کے لوگوں سے ان سود خاروں کو اللہ تعالیٰ رندوا رہا ہے۔ آج اس سے پہلے بھی کہا تھا، قسطوں پر
خرید و فروخت، اتنا اس کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے، اس میں ضرورت سے زیادہ دخل ہے ارمان اور خواہشوں کا۔ ارمان پورے کر رہے ہیں، خواہشیں پوری کر رہے ہیں، ذرا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ایک چیز کی دو قیمت، آپ کیش لیتے ہو، نقد لیتے ہو تو کتنا دیتے ہو اس چیز کی، اور قسط پر لیتے ہو تو کتنا دینا پڑتا ہے۔ دنیا کو سود کے جال میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ، حرام خوری کے اس دلدل میں دنیا کی حکومتیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ مبتلا کر رہی ہیں۔ بچو ایسی چیزوں سے، ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، دنیا کے ہر ارمان اور ہر خواہش نہیں پوری کر پاؤ گے۔ دنیا ہے، بڑے بڑے شاہ بھی، بادشاہ بھی نہیں پوری کر پاتے ہیں، ہم آپ تو عام انسان ہیں۔ کیوں اپنی زندگی کی گاڑھی کمائی حرام میں سود کی شکل میں دیتے ہو؟ اور کیا پھر اس کی فضیلتیں بھی آ کر کے بیان کرتے ہیں، اتنے میں لیا موبائل قسط میں، بیاج 0%، وہ بیوقوف ہے جو 0% بیاج پر دے گا۔ چمچماتی گاڑیوں پر سوار ہونے کے ارمان کو چھوڑو۔ ان چیزوں میں آج مسلمان بھی غیر مسلموں کی طرح ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ کل کہیں اللہ نہ کرے قیامت کے دن فرعونیوں سے رندوائے جاؤ اور پیٹ بڑی بڑی ٹنکیوں کی طرح کر دیا جائے کہ اپنی جگہ سے ہل نہ پاؤ۔ کیا یہ گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ عام ہو چکا ہے یہ گناہ۔ آپ نے کچھ ایسے مردوں کو دیکھا جن کے سامنے تازہ اور بہترین گوشت ہے، اس کو نہ کھا کر کے سڑے ہوئے چھیچھڑے کھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بلاత్కాری کرتے ہیں اور زنا کرتے ہیں۔ آج دنیا میں جانتے ہیں اس گناہ کو کتنے ناموں سے رواج دیا جا رہا ہے؟ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، لیونگ پارٹنر، پھر جان لینے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ان تمام شکلوں کو سوائے نکاح کے اسلام نے سب کو حرام قرار دیا ہے، اور سب کو زناکار قرار دیا ہے جو ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پریمی اور اپنے محبوب کی شکل میں ہو، یا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کی شکل میں ہو، یا لیونگ پارٹنر کی شکل میں ہو۔ یہ خوبصورت نام انسانوں سے میچ نہیں کرتے۔ ڈرو ان چیزوں سے، بچو ان چیزوں سے۔ کچھ ایسی عورتوں کو دکھلایا جن کے آر پار بڑے بڑے کانٹے چبھو کر آسمان و زمین کے بیچ میں ان کو لٹکا دیا گیا ہے۔ بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں سے زنا کروا کر کے حاملہ ہوتی تھی اور بچوں کی نسبت اپنے شوہروں کی طرف کرتی تھی۔ کچھ ایسے لوگوں کو دکھایا جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو اپنے ناخن سے نوچ رہے ہیں۔ آپ کو جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، جس کو اللہ نے خود قرآن کریم میں مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ اس وقت کا سب سے مزیدار، سوادشٹ اور ڈیلیشیس فوڈ جو ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، غیبت کے روپ میں۔ کسی کے اندر واسطوں میں کوئی کمی ہے، اس کمی کو آپ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں اس طرح سے کہ اگر وہ سن لیتا تو اس کو برا لگتا ہے۔ کمی اسی کو غیبت کہتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو اور اس کو برا لگ رہا ہے۔ اچھے مسلمان کا کام نہیں ہے غیبتیں کرنا۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی عزتیں خاک میں ملاتے تھے۔ یہ 4 بڑے بڑے گناہ جس کے دلدل میں اس وقت دنیا پھنسی ہوئی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ مسلم گھرانے اور مسلم سماج بھی ان گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں اور ان گناہوں کی سزاؤں کے نمونے اللہ نے کیوں دکھایا معراج کے سفر میں؟ یہ ہے معراج کا پیغام، نماز کی پابندی اور ان گناہوں سے بچنا جن کی سزاؤں کے نمونے
اللہ کے نبی نے دیکھا اور آ کر کے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان تمام ایسے کاموں سے بچائے جن سے رب ناراض اور غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں یا جن لوگوں نے بیماروں کی صحت یابی کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے۔ اور جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو لوگ قید کی صعوبتوں میں بغیر کسی قصور کے ناحق بند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب اور سبیل پیدا فرما دے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔